أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. وَإِذْ اور جب، یعنی یاد کیجئے کہ جب استسقا باب استفعال سے فعل ماضی ہے، پانی مانگا. سقا یسقا پانی مانگنے، پانی پلانے کو، پانی مانگنے کو کہتے ہیں. اور جب پانی مانگا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، لے من لیے، قوم قوم ہی اپنی ضمیر ہے. فقلنا تو ہم نے کہا، قلنا فی الماضی ہے، اضرب ماریے یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. بے عصا کا اپنے ڈنڈے کو، اپنے سوٹے کو، اپنے عصا کو، الحجر پتھر، حجر کہتے ہیں پتھر کو. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریے. فانفجرت، فامن پس، انفجرت پھوٹ پڑے، بہ نکلے، جاری ہو گئے. یہ فعل ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. من ہو اس سے، یعنی اس پتھر سے. اثنتا عشرتا گنتی ہے 12. اثنتا 2 عشرہ 10، 2 اور 10 یعنی 12 چشمے جاری ہو گئے. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئے. قد علم کل اناس مشربہم، قد علم، قد بے شک، علم جان لیا، معلوم کر لیا، یہ فعل ماضی ہے. کل سب، اناس لوگ، مشرب پانی پینے کی جگہ، ہم اپنی ضمیر ہے غائب کی. قد علم کل اناس مشربہم، سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا. کلو کھاؤ، واشربو اور پیو. کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا، واو من اور، لا تعثوا یہ فعل نہیں ہے، مت پھیلو. فی الارض، فی من میں، ارض من زمین. مفسدین فساد پھیلانے والے. اس فاعل کا واحد کا صیغہ ہے. جمع، یہ جمع ہے، واحد آتا ہے مفسد. مفسدین فساد پھیلانے والے، فسادی بن کر. پوری آیہ کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ
کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا پتھر پر ماریے، بس اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر جماعت نے، سب لوگوں نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ کھاؤ اور اللہ کے رزق میں سے پیو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھیلو۔ اللہ کا ایک اور انعام بنی اسرائیل پر ذکر ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب بے آب و گیا جنگل میں ویرانے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، ان نافرمانیوں کی بنا پر جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بار بار کر رہے تھے، اب ایک ایسی جگہ پر جہاں دور دور تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، جہاں پانی پینے کے لیے میسر نہیں، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میری قوم پیاسی ہے، ان کے لیے پانی نہیں ہے، تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ سے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا نبی، اس کی امت کیسی ہی ہو، وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بھلائیاں ملیں، وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، ان کو کوئی آفت نہ آ جائے، وہ پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگ رہے ہیں، اور اس میں قوم کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ مشکل وقت میں اللہ کے پیاروں کے پاس جایا کرتی ہے، ورنہ تو یہ تھا کہ ہر امتی اپنے اپنے طور پر یہ تصور کرتا کہ اللہ میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، میں اس سے پانی مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا، اور اللہ قادر ہے، اللہ اپنی بندوں کی دعائیں سنتا بھی ہے۔ اس کے باوجود اس رب کائنات نے اس کائنات کی ایک تدبیر رکھی ہے، بیمار ہوں شفا اللہ نے دینی ہے، لیکن جانا ڈاکٹر کے پاس ہے۔ گھر میں کوئی بھی تکنیکی معمولی سی کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے جاننے والے کو تلاش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنی وضاحت سے فرمایا کہ انہیں ایسے شرف سے نوازا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں برس اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرتا ہوں، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں اللہ کے اذن سے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مار کر اس کو اڑا دیتا ہوں، میں اللہ کے اذن سے تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے گھر میں کیا کھایا، کیا گھر میں جمع کیا۔ یہ قرآن پاک اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں صراحت سے کہہ رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنا یہ انعام یاد کروا رہے ہیں کہ جب پیاس کے مارے تم مشکل وقت میں تھے اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے پیاسا ہونے کی شکایت کی، تو میرے کلیم نے تمہیں خالی نہیں لوٹایا۔ جب ہم نیک نیتی کے ساتھ اخلاص کے پیکر بن کر اللہ کے کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، یقینی طور پر اگر وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے کوئی سوال کرے جس نے میرا حکم مانا ہے تو میں اس کو رد نہیں کرتا، اسے خالی نہیں لوٹایا کرتا۔
چنانچہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور دعا کی تو رب کریم نے ان کی قوم پر اپنے کلیم کی عظمت کا نقش واضح کرنے کے لیے ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے اپنے کلیم سے فرمایا، اے میرے کلیم، یہ تیرے پاس آئے ہیں، تو نے ان کے لیے مجھ سے پانی مانگا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں یہ جو عصا ہے اسے پتھر پر ماریے۔ چنانچہ آپ نے جب اپنا عصا تھی تو وہ ایک چھڑی، وہ ایک ڈنڈا، لیکن اللہ کے پیارے بندے کے ہاتھ میں آنے کے بعد اللہ نے اسے ایسی عظمت عطا کر دی کہ فرعون کے پاس جائے تو اژدہا بن کر اس کے ہوش اڑا دے، سمندر میں مارا جائے اس میں راستے پیدا ہو جائیں، اور آج جب اللہ کا کلیم اپنا یہ عصا پتھر پر مارتا ہے تو اس کے لگتے ہی پتھروں میں سے پانی کے 12 چشمے بہہ نکلے ہیں۔ سبحان اللہ، اس قادر مطلق کی قدرت و عظمت کا کیا کہنا۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو اتنا فرماتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، اس کے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ عدم سے وجود میں لانا، وجود کو مٹا دینا، کائنات کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنا، سب کچھ اس کے حکم کے تابع ہے۔ اب اللہ کا کلیم اللہ کا نبی ہونے کے طور پر اپنی قوم میں موجود ہے، اور وہ اسرائیلیوں کو مایوس نہیں لوٹاتے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عصا کے لگتے ہی پانی کے پتھر میں سے 12 چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، جو ہی وہ چشمے جاری ہوئے، آپ کی قوم 12 گروہوں میں تھی، ہر جماعت کو اپنا ایک الگ الگ چشمہ مل گیا، انہیں نظر آ گیا کہ یہ اللہ کا نبی جو ہماری ہدایت کے لیے تشریف لایا ہے، جسے اللہ نے ہماری رہنمائی کا فریضہ سونپا ہے، اس کی اللہ کے ہاں یہ قدر و منزلت ہے، اور ہم جب بھی کوئی مشکل لے کر اللہ کے کلیم کے پاس آئے ہیں تو ہم مایوس نہیں لوٹے۔ لہذا اس امر کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی ہماری مشکل حل کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے ہاں ہمیں اللہ کے انعامات مل رہے ہیں، تو ہم انہیں اپنا ہمدرد جان کر، اپنا مہربان سمجھتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کے احکامات کو اہمیت دیں، اس کے لائے ہوئے نظام حیات کو اپنی زندگیوں کا جزو بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ جب مشکل پڑے تو اس مشکل کی آسانی کے لیے تو ہمیں اللہ کے بندے یاد آئیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے صدقے میں ہماری مشکل کو آسان کر دے تو پھر ہم اسی ہوا و ہوس کے تابع ہو جائیں، وہی خواہشات کی پیروی کو اپنا قبلہ بنا لیں، پھر ہم اس مقصد سے غافل ہو جائیں کہ اللہ نے یہ نبی اپنی یہ حجت قائم کرنے کے لیے کہ زمین پر تمہاری نیابت کا ثمر تمہیں اس وقت ملے گا جب میری اتاری ہوئی تعلیمات کے مطابق تم اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، اپنے اخلاق کو ڈھال لو۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کرواتے ہوئے فرما رہا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، ہم نے انہیں کہا، انہوں نے اپنا عصا پتھر پر مارا، پتھر میں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے، اور ہر گروہ کو معلوم ہو گیا، ہر جماعت نے جان لیا، ہزاروں کی تعداد میں یہ تھے کہ میرا چشمہ یہ ہے، میں نے پانی یہاں سے لینا ہے۔ اب اس سے آگے قرآن کریم کے ان حکمتوں سے معمور کلمات میں غور کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، پھر جس کا کھاتے ہو اس کا گاؤ بھی۔ پھر تمہاری زندگیوں کا مقصد اس رزق دینے والے کو، اس نعمتیں عطا کرنے والے کو راضی کرنا ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ نعمتیں تو اس کی کھائیں، پھر اس کی زمین پر ایسی بد اخلاقیاں اختیار کریں، ایسے اعمال میں مبتلا ہو جائیں کہ ہر طرف شر و فساد پھیل جائے، ہر آدمی کی جان، مال اور آبرو خطرے میں پڑ جائے، ہر طرف اس طرح سے ہمارا اخلاق اور کردار بکھرے کہ کسی کو سکھ چین نصیب نہ ہو۔ قرآن کریم نے جہاں ان کلمات طیبات کے ذریعے ہمیں بتایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے کیسے کیسے انعامات ملے، ہمیں بھی توجہ دلائی جا رہی ہے، ہمیں بھی یہ اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تم بھی کسی کے امتی ہو، تم پر بھی اس کا کرم ہے، تم بھی اس کے اتارے ہوئے پانی سے اپنی نبض حیات کو چلا رہے ہو، تم بھی اس کی دی ہوئی آکسیجن سے اپنی جان اور جسم کا رشتہ قائم رکھے ہوئے ہو، تمہیں بھی وہ رب العالمین رزق سے نواز رہا ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت حقائق اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمیں جن کا امتی ہونے کا اعزاز ملا، اللہ نے انہیں وہ شرف عطا کیا کہ جس کو بیان کرتے ہوئے ایک عربی شاعر نے کہا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ، اس کائنات کے مالک نے اپنے جس نبی کو انفرادی طور پر جو کمال عطا کیا، وہ سارے کے سارے کمالات اور ان سے بھی بڑھ کر فضل اگر کسی ایک ذات میں جمع ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مجموعتها لمحمدی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، لیکن رفع بعضهم درجات کی بلندی، درجات کی رفعت جس ایک اللہ کے نبی کو عطا ہوئی وہ حضرت محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان، اللہ نے بنی اسرائیل پر انعامات کرتے ہوئے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دکھایا کہ ان کے عصا کے پتھر پر لگتے ہی اس میں سے پانی کے 12 چشمے ابل پڑے، لیکن ہم جن کے امتی ہیں، ہمیں جو شرف حاصل ہے، ہمیں جن فضیلتوں سے نوازا گیا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتی جس قدر بھی اپنے نصیبے پر فخر کریں،
اور اس کو اپنے لیے اعزاز جانے کہ پیارے پروردگار نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور آپ وہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو عصا سے پتھر سے 12 چشمے آئے، اور آپ دیکھیں عموماً پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے اس حبیب مکرم نور مجسم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں میں یہ کمال رکھ دیا۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بارہا صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ جو ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کسی برتن میں رکھا تو اس کا تعلق حوض کوثر سے فوراً جڑ گیا، اور حوض کوثر کا وہ میٹھا میٹھا پانی آقا علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے چشموں کی طرح ابلتا ہوا صحابہ رضی اللہ عنہم کو سیراب کرتا رہا۔ کتنے ہی واقعات ہیں، لیکن وقت کی طوالت کے پیش نظر میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو توجہ دلائی کہ پروردگار عالمین نے ہمیں قرآن عطا کیا، اور یہ قرآن جب اقوام ماضیہ کے اعمال کو ہمارے سامنے لاتا ہے تو محض قصہ گوئی کے طور پر نہیں لاتا، وہ ایک ایک بات ہمارے سامنے عبرت پذیری کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے، اپنی ایمانی حلاوتوں کو متحرک کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی بدولت پتھر سے پانی کے 12 چشمے ملے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا۔ اب انہیں یہ انعام دینے کے بعد حکم دیا گیا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو۔ یہ بھی کیا خوبصورت کلمہ ہے، اللہ کا رزق۔ اسی لیے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کھیت اگاتے ہو؟ ہم اگاتے ہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کھیتوں کو سیراب تم کرتے ہو؟ ہم کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہماری طرف سے ہے، ہم تو صرف یہ ہوا بند کر دیں، ہم اگر صرف سورج کی حرارت کو ختم کر دیں تو اس کائنات ارضی پر کہیں بھی زندگی کی رمق تمہیں دیکھنے کو نہ ملے۔ لہذا اے بندے، اگر تیرے دانت اللہ کے رزق کو چباتے ہیں تو یہ اس کا کرم ہے، اگر تیرے حلق کی رگیں اللہ کے رزق کو تیرے معدے میں لے جاتی ہیں تو یہ اس کا کرم ہے، اگر یہ تیرے ہاتھ کوئی نوالا توڑ کر منہ تک لاتے ہیں تو یہ اس کا کرم ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر بکھرے ہوئے اللہ کے ان انعامات کو دیکھ کر اپنی حقیقت کو پہچاننا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا گیا، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ خوب پیو، لیکن وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جس اللہ نے رزق دیا ہے اس کی اس بچھائی ہوئی زمین کو بھی شر و فساد سے پاک رکھو، اور شر و فساد سے یہ برات اس وقت ہوگی
جب ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خوبصورت نظام حیات کو اپنائیں گے. ورنہ آج جس وقت میں اور آپ ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اپنے آس پاس کے حالات پر نظر ڈالو. کس طرح اللہ کی پوری زمین کو شر و فساد سے ہم نے بھر رکھا ہے، کس طرح طاقتور کمزور کے حقوق کو دبا رہا ہے، کس قدر صاحب اختیار بے اختیار لوگوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کر رہے ہیں، ان کا جینا دوبھر کر رہے ہیں. رزق اللہ کا ہو، ساری نعمتیں وہ عطا کرے، اور ہم اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہمہ وقت شر و فساد پھیلانے میں اس انداز سے کھو جائیں کہ گویا ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں. پروردگار عالمین نے ان آیات کریمہ کے ذریعے جہاں بنی اسرائیل کو متنبہ کیا، وہاں ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر اللہ کا اتنا کرم ہے، تم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اس نے اسرائیلیوں کو کلیم عطا کیا، تمہیں حبیب دیا ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داریاں ان سے کہیں بڑھ کر ہیں. جہاں بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بدولت تمہیں انعامات دیے، ہم ہی تم سے کہہ رہے ہیں کہ اب میرے محبوب کی امتی بن جاؤ. اللہ رب العزت ان حکمتوں سے معمور کلمات کو سمجھنے اور اس میں عطا کی گئی ان انقلاب آفرین تعلیمات کو اپنے لیے مینار نور بنانے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.